نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت کو ہم کو پھر سے ایک مرتبہ عید الفطر نصیب فرمائی۔ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے سے گزار کر، جس کے بارے میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رمضان کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، بڑا فضیلت والا مہینہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے لیے گویا کہ نیکیوں کا ایک انبار اور ایک بھاؤ بڑھا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مومن بندہ رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی نیکی کرتا ہے، جب وہ فرض ادا کرتا ہے تو فرض کا ثواب اس کے لیے 70 فرضوں کے برابر لکھا جاتا ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر مومن بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نفل ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب فرض کے برابر لکھا جاتا ہے۔ گویا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومن بندوں کے لیے ایک انعام کے طور پر، ایک تحفے کے طور پر دیا گیا، جس کا قرآن پاک میں اس بات کے ساتھ ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے اللہ کے ماننے والو، ایک اللہ پر یقین رکھنے والو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والو، سن لو کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، جیسا کہ تم سے پہلے جتنی امتیں آئیں، جتنی ملتیں آئیں، جتنی قومیں آئیں، ان پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور ان پر بھی روزے اسی لیے فرض کیے گئے تھے اور تم پر بھی روزے اسی لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم اللہ والے بن جاؤ، اپنے دل کی اصلاح کر لو، اپنے دماغ کی اصلاح کر لو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مہینہ اسی لیے دیا گیا تھا کہ اس مہینے کے اندر ایک مومن بندے کی اس طریقے سے تربیت ہو جائے کہ پورا سال اسی مہینے کے طرز پر، اسی مہینے کے نہج پر وہ گزار دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ نصیب کیا تھا، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزوں کی فرضیت کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اے لوگو تم متقی بن جاؤ۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ایک مومن بندہ نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، قیام کرتا ہے، روزے رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جو مومن بندہ ثواب کی امید کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا، جو ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ رات کا قیام کرتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، فرمایا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن دوستو، بزرگوں، عزیزوں،
کیا کوئی شخص قاتل ہے؟ کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے؟ کوئی شخص غیبت کر رہا ہے؟ کوئی شخص کسی کو ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو کیا اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ فرمایا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ رمضان کی مبارک راتوں کے اندر جب کہ وہ بندہ مومن اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے، اللہ کو منانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کا دل کینے سے بھرا ہوا ہے، اس کے دل میں حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا بندہ صرف اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا دل گندا، اس کی سوچ گندی، اس کا دماغ گندا، اس کا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے، لوگوں کے بارے میں کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، جلن ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہے۔ اپنے دل کی صفائی کرنی پڑے گی، دل کا تزکیہ کرنا پڑے گا، دل کو اللہ کے سامنے رو دھو کر منانا پڑے گا، لوگوں سے اپنے معاملات صحیح کرنے پڑیں گے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پروانہ ہے کہ مومن بندہ ہاتھ اٹھائے گا تو اس کی مغفرت کی جائے گی، اس کی دعاؤں کو قبول کیا جائے گا، اس کی عبادتوں کو قبول کیا جائے گا، ورنہ اس کی نہ عبادت قبول نہ اس کی دعا قبول، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رمضان المبارک کے مہینے کی برکت کی وجہ سے، اس لیے کہ مومن بندوں نے اس کی رضا کے خاطر روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا، عبادت کی، اس کی رضا میں اپنی رضا کو سمجھا، اس کی ناراضگی میں اپنی ناراضگی کو سمجھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندوں کو بطور تحفے کے، بطور شکرانے کے عید الفطر کا دن دیا ہے۔ عید الفطر کا دن اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنے کا دن ہے، شکر بجا لانے کا دن ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے ان کو دیے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے لیے روزے رکھیں، اللہ کے لیے قیام کریں، اللہ کے لیے سجود کریں، اللہ کے لیے رکوع کریں۔ اسی شکرانے کے طور پر جب روزے پورے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عید الفطر کی شکل میں مومنوں کو ایک تحفہ دے دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کے اندر صرف 2 عیدیں رکھی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ دیگر دنیا کی قومیں، دیگر مذاہب کے لوگ ہر مہینے عید مناتے ہیں، ہر مہینے تہوار مناتے ہیں، ہر مہینے جلوس کرتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل ایمان صرف سال کے اندر 2 مرتبہ عید منائیں گے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں عید اور بقرہ عید، یہ 2 تہوار ایمان والوں کے لیے ہیں۔ دوستو، بزرگو، عزیزو، عید الفطر کا دن ہم کو دیا گیا اس لیے کہ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے۔ عید الفطر کا پیغام یہ ہے، جس طریقے سے اللہ کے سارے بندے روزوں کو پورا کر کے انعام کو لینے کے بعد، اس لیے کہ عید الفطر سے پہلے جو رات گزری ہے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیلۃ الجائزہ سے تعبیر کیا ہے، یعنی کہ روزے داروں کو روزوں کا بدلہ مل رہا ہے، انعام مل رہا ہے، اس لیے لیلۃ الجائزہ کا مطلب کہہ دیا کہ انعام والی رات۔ روزے رکھے ہمارے لیے، قیام کیا ہمارے لیے، سجدے کیے ہمارے لیے، پورے مہینے اہتمام کے ساتھ ہماری عبادت کی، لہٰذا لیلۃ الجائزہ کے اندر ہماری طرف سے انعام لے لو، اور اسی رات کے بعد جو دن دیا عید الفطر کا کہ ہماری طرف سے روزوں کے پورا کرنے کے مقصد کی تکمیل میں عید الفطر کا دن بطور تحفے کے لے لو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا ہے۔ لہٰذا عید الفطر یہ پیغام دیتی ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی، انما المؤمنون اخوہ،
کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے کہ بھائی بھائیوں کے اندر خاندان کی بنیاد پر، خون کی بنیاد پر جھگڑا ہو جایا کرتا ہے، لیکن ایمان والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اس لیے کہ فرمایا کہ نہ بھائی کا رشتہ نہ باپ کا رشتہ، رشتہ تو یہاں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لہٰذا پتہ چلا کہ سکہ صرف لا الہ الا اللہ کا، محمد الرسول اللہ کا، نہ کسی خاندان کا، نہ کسی نسل کا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف خاندانوں میں، مختلف قبیلوں میں، مختلف نسلوں میں اس لیے بانٹ دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ لہٰذا ہم کو بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم جو اپنے نام رکھ لیتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو پٹھان کہہ دیتا ہے، کوئی شیخ کہہ دیتا ہے اور کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، یہ صرف ہماری دنیاوی حد تک ہے۔ اگر ہم اوپر اٹھیں گے تو کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہی اللہ جس نے ہم کو عید الفطر دی، وہی اللہ جس نے ہم کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دیا، وہی اللہ جس نے ہم کو زندگی دی، وہی اللہ جو ہمیں موت دے گا، اور وہی محمد الرسول اللہ جو اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ کا سندیش لے کر آئے، جنہوں نے اوس اور خزرج کے لوگوں کو شیر و شکر کیا، جو ہزاروں سالوں سے لڑا کرتے تھے، جن کے درمیان 40 سال تک جنگیں چلا کرتی تھی، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے اوس و خزرج کو اور دیگر قبائل کو ایک کر دیا۔ اور قرآن یہی اعلان کرتا ہے وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اے نبی تمہاری امت یہ ایک امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں لہٰذا میری عبادت کرو۔ یہ قرآن کے اندر پیغام دے دیا۔ لہٰذا عید الفطر کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ آپس میں بھائی چارہ ہونا ہے، آپس کی نا اتفاقیوں کو دور ہونا ہے۔ جب ہم گلے مل رہے ہیں، ہم ظاہراً اپنے سینے کو دوسرے کے سینے میں منتقل کر رہے ہیں، لیکن سینے کی قدورتیں دور، سینے کا بغض دور، سینے کی عداوتیں دور۔ عید الفطر یہی پیغام دیتی ہے کہ گلے ملیے، خوشیاں منائیے اور خوشیاں بانٹیے، اہل ایمان کے درمیان خوب خوشیاں بانٹیے اور سارے عالم کے لوگوں کے لیے خوب خوشیاں دیجیے۔ عید الفطر اس کا نام ہے۔ لوگوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہم عید الفطر منا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم کو خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہم کو دیا اور اس کے بعد عید الفطر تک ہم کو پہنچا دیا۔ آج عید الفطر کا دن ہم یہاں پر مسجد کے اندر جمع ہوئے ہیں، نئے کپڑوں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، نئے لباس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اچھی خوشبو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر ہم نے نیا لباس پہنا، ہم نے خوشبو کا استعمال کیا، ہم نے تکبیر کی گونج لگائی، اس لیے کہ میرے آقا کی سنت ہے، یقیناً کرنا ہے، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ آپ آئے ہی تھے اس لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، آپ سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، آپ سب کے نبی ہیں، دنیا کے جتنے بھی مذاہب اس دھرتی پر رہتے ہیں سب کے آپ نبی ہیں، صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں۔ یہ ہم نے خیانت کی، یہ ہم نے جھوٹ بولا، یہ ہم نے بددیانتی کی، اور ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کو لے کر نزاع کا سبب بنایا، جھگڑے کیے اور فرقے بنائے۔ نبی پاک علیہ السلام جن کی ذات آئی تھی اس لیے کہ لوگوں کو شیر و شکر کر دیا جائے، لڑائی جھگڑے کرنے والوں کو جوڑ دیا جائے، انہی کے نام پر آج ہم لڑنے لگے، کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے، اور اسی سے ہم فرقے بنانے لگے۔ کیا ہم منہ دکھائیں گے؟ کیا ہم نبی پاک علیہ السلام کا سامنا کریں گے؟ آج ہم انہی کے نام پر جھگڑ رہے ہیں۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں،
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو عید منانے کا حکم دیا، آپ نے عید منا کر دکھایا، اور جس طریقے سے عید آپ نے منائی، سب کو لے کر منائی، غریبوں کا ساتھ دیا، یتیموں کا ساتھ دیا، رشتہ داروں کا ساتھ دیا، سب کو مل جل کر منائی۔ اس لیے ہم سب کو مل جل کر منانا ہے، غریبوں کا ساتھ دینا ہے، غریبوں کے گھر کے اندر بھی چولہا جلے، غریب لوگ بھی وہی کھائیں جو ہم کھاتے ہیں۔ اس لیے عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر کا نظام رکھ دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مومن بندے روزے رکھتے ہیں، ان سے غلطی کوتاہیاں ہوتی ہیں، لہٰذا یہ آپشن دے دیا صدقہ فطر کے ذریعے کہ مومن بندے سے روزے کے اندر، روزے کی حالت میں جو کچھ چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہوں گے، اس صدقہ فطر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی، دیکھیے کتنا آسان سودا اللہ تبارک و تعالی نے دے دیا کہ صدقہ فطر کے ذریعے سے روزے کی حالت میں جو چھوٹے موٹے ہم سے گناہ ہوئے ہوں گے وہ سب معاف ہو جائیں گے۔ یہ صدقہ فطر کا نظام اس لیے رکھا تاکہ امیر بھی اچھی طریقے سے عید منائے اور غریب بھی اچھی طریقے سے عید منائے۔ یہ ہے ہمارے اسلام کی خوبصورتی، یہ ہے ہمارے اسلام کی خوبصورتی۔ لوگوں، ہم عید منا رہے ہیں، ہم نئے لباس پہن کر آئے ہیں، ہم میٹھا کھا کر آئے ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، لیکن دوستو، بزرگوں، عزیزوں، آج ہم اپنے گھروں کے اندر جائیں گے تو گلے ملیں گے، گھروں کے اندر جائیں گے تو خوشیاں منائیں گے، گھروں کے اندر جائیں گے تو اچھے اچھے اور قسم کے کھانے کھائیں گے، لیکن لوگوں یاد رکھو کہ اس دھرتی کے اوپر وہ قوم بھی رہتی ہے، وہ ملت بھی رہتی ہے جو اللہ کے گھر کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کر رہی ہے، اپنی جانوں کو دے رہی ہے۔ اہل غزہ و اہل فلسطین کے وہ لوگ جو اپنی جانوں کو دے رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانے اور شیدائی جو اپنی جانوں کو نچھاور کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں خدا ہم تیرے گھر کے لیے، تیرے قرآن کے لیے، تیرے نبی کے لیے ہم اپنے بیٹوں کو قربان کر دیں گے، اپنے باپوں کو قربان کر دیں گے، اپنی ماؤں کو قربان کر دیں گے، اپنی بچیوں کو قربان کر دیں گے۔ لوگوں، آج ان کو کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے، وہ آج ملبوں میں گھرے ہوئے ہیں، باپ کے سامنے بیٹے کا جنازہ، بیٹے کے سامنے باپ کا جنازہ، ماں کے سامنے شوہر کا جنازہ اور شوہر کے سامنے بیوی کا جنازہ۔ لوگوں، آج ہماری آنکھیں وہ مناظر بھی دیکھ رہی ہیں، آج ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ لہٰذا جس طریقے سے ہم نے روزے کی حالت میں افطار اور سحر کے وقت ان کو دعاؤں میں یاد رکھا اور ہم نے کہا یا اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، اہل غزہ کی حفاظت فرما، قرآن کے جیالوں کی حفاظت فرما، اس لیے کہ غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر بچیاں حافظہ ہیں، عورتیں حافظہ ہیں، معصوم بچے حافظ ہیں، بوڑھے حافظ ہیں، سب قرآن کے شیدائی، سب قرآن کے دیوانے۔ آج قرآن ہی کی بنیاد پر وہ لڑ رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، ان کا ایمان صحیح سالم ہے، مضبوط ہے۔ فرمایا تھا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک طبقہ قیامت تک ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، پوچھ لیا اللہ کے رسول وہ لوگ کون ہوں گے جو ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، جو بیت المقدس میں ہوں گے اور بیت المقدس کے ارد گرد، جس کو ہم القدس کہتے ہیں اور یہودی جسے یروشلم کہتے ہیں، اس علاقے کے رہنے والے ہوں گے، وہ قیامت تک ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے۔ اور لوگوں، صحافت کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں اور یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ خدا کی قسم وہی حق پر قائم ہیں، اور غزہ و فلسطین کے لوگوں کو جو ستا رہے ہیں وہ ناپاک اور خبیث اسرائیل، وہ امریکہ، وہ ناپاک اور خبیث اس کا حکمراں، انشاءاللہ ان کا قبرستان فلسطین کی سرزمین پر طے ہے۔ جیسے آج وہ فلسطین کے لوگوں کو ستا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، ان کو تو اللہ تبارک و تعالی شہادت کا مقام دے رہا ہے، اور شہید کے مقام سے بڑھ کر کس کا مقام ہو سکتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید جو ہوتا ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پر ٹپکنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے۔
تو لوگوں آج وہ خون بہا رہے ہیں۔ معصوم بچوں کی ویڈیو دیکھیے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے اللہ میں نے اپنے بچے کو تیرے نام پر قربان کر دیا، تیرے گھر کے لیے قربان کر دیا۔ کیا آپ ان کو کہیں گے؟ وہ ہیں قرآن کے جیالے، وہ ہیں قرآن کے شیدائی، وہ ہیں نبی کے سچے امتی، وہ ہیں نبی سے سچی محبت کرنے والے، جو اپنی جان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے گا، القدس اور مسجد اقصیٰ کو بچانا ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ اور چاروں طرف شیطان دندنا رہے ہیں، ان پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں، اور 57 اسلامی ممالک جو کہلاتے ہیں دراصل وہ ہے نہیں، کیونکہ اسلامیت ختم ہو چکی، اسلامی تہذیب ختم ہو چکی، وہ یہودی نواز ہیں، اندر سے یہودی ہیں، اوپر سے وہ کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا ملک اسلامی ہے۔ لیکن لوگوں یاد رکھو، مصر کا بادشاہ اور مصر کا حکمراں یہودی ہے، محمد بن سلمان یہودی الفطرت ہے، سعودیہ کا جو بادشاہ ہے وہ یہودی الفطرت ہے۔ اس نے یہودی ہوٹل قائم کیے، یہودیوں کو بلایا، مدینہ منورہ کے اندر گھمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس مقدس شہر کے بارے میں فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو، مشرکوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ آج جزیرۃ العرب کے اندر وہ ان کو داخل کر رہا ہے، مشرکوں کو لا رہا ہے، ملحدوں کو لا رہا ہے، یہودیوں کو لا رہا ہے، جن کے بارے میں قرآن چیخ چیخ کے کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کون مراد ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ وہی یہودی۔ کون مراد ہے ملعون علیہم جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ عیسائی۔ آج ان کو داخل کیا جا رہا ہے۔ تو دوستو، بزرگو، عزیزو، جیسے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نے اپنے بھائیوں کو نہیں بھولا، انشاءاللہ عید الفطر کے دن بھی ہم اپنے بھائیوں کو نہیں بھولیں گے۔ ہم اپنی سوئیوں کے ساتھ اور اپنی قسم کی مٹھائیوں کے ساتھ اور اپنی شیرنی کے ساتھ انشاءاللہ اہل غزہ و فلسطین کو بھی یاد رکھیں گے۔ یہ طے کر کے جاؤ، بولو انشاءاللہ یاد رکھیں گے، انشاءاللہ ان کے لیے دعائیں کریں گے، جیسے افطار و سحر میں ہم دعائیں کر رہے تھے۔ یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ، یہ بندہ وہ بھی ہے جو اہل غزہ و فلسطین کے لیے دعائیں کر رہا تھا، ان کی نصرت و مدد کے لیے۔ دوستو، بزرگو، عزیزو، عید الفطر کا یہ پیغام ہے کہ ہمارے اندر محبت پیدا ہو، آپس کی ناچاقی، آپس کی نفرت اور عداوت دور ہو، ہمارے دل پاک ہوں۔ جیسے عید الفطر کے اندر ہم خوشی کے ساتھ گلے ملتے ہیں، خوشی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، خوشی کے ساتھ لوگوں سے ملتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا باطن بھی پاک ہو جائے جیسا ہمارا ظاہر پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم کو جو ہے نماز پڑھنا ہے، تو نماز کی ہم نیت کیسے کریں گے؟ عموماً نماز ہم 5 ٹائم پڑھتے ہیں، تو ہم کو وہ طریقہ پتہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ سال میں عید الفطر کا موقع آتا ہے اور عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، اس لیے بہت سے لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے۔ تو اصلاً نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، انسان کی جیسی نیت ہوتی ہے ویسے اس کا عمل مرتب ہوتا ہے۔ اصلاً دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن اگر اطمینان قلب کے لیے کوئی زبان سے نیت کرنا چاہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نیت کس طریقے سے کرنا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی، قبلہ میرا کعبہ شریف، پیچھے اس امام کے، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، جو ہم نیت کرتے ہیں عموماً اپنی نماز کے اندر، لیکن عید الفطر اور واجب کا ہم کو نام لینا ہے اطمینان قلب کے لیے۔ ویسے ہم جب وضو کر کے آئے، جب نہا رہے تھے، عید الفطر مسجد میں پڑھنے کے لیے ارادے سے ہم غسل کر رہے تھے اور ہم وضو کر رہے تھے، اسی وقت سے ہمارا ارادہ تھا۔ تو ارادہ اور نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن اگر کوئی زبان سے کرنا چاہے تو میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے 6 زائد تکبیرات ہوتی ہیں، ہے نا۔ تو قبلہ میرا کعبہ شریف، پیچھے اس امام کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ ہم کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اکبر، ہم نیت باندھ لیں گے۔
نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد میں ہم کیا کریں گے؟ ہاتھ چھوڑیں گے کس؟ ہاں ہاں، ہاتھ جو ہے 2 مرتبہ ہم کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے، مطلب اللہ اکبر چھوڑ دیا، اللہ اکبر چھوڑ دیا، اللہ اکبر۔ تیسری تکبیر میں ہم ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد میں امام صاحب جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور قرأت کریں گے، ہے نا۔ اس کے بعد میں ہم کہاں چلے جائیں گے؟ رکوع میں چلے جائیں گے، جیسے نماز ہم کرتے ہیں۔ دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو امام صاحب جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد میں رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر پہلی تکبیر، اللہ اکبر دوسری تکبیر، اللہ اکبر تیسری تکبیر۔ یہ کتنی؟ 6 زائد تکبیرات ہو گئیں۔ 6 زائد تکبیرات جو ہم نیت کرتے ہیں اس میں، یہ 6 مکمل ہو گئیں۔ پھر چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ نماز ہماری پوری ہوگی۔ سبھی آ گئے ہیں کہ باقی ہیں؟ اور اچھا اس کو نکال دیجیے۔